محبت کا سبب بنے، اتحاد کا سبب بنے، اور چرچ کی رویا ہے کہ جو کلیسیا ہے وہ ترقی کرے، ایمان میں ترقی کرے، تعلیمی طور پہ ترقی کرے اور معاشی طور پہ بھی ترقی کرے، تاکہ کلیسیا جو ہے نہ صرف کلیسیا ہی کے لیے، اپنے ہی لوگوں کے لیے، بلکہ اس پورے علاقے کے لیے بہت بڑی برکت کا سبب ہو، جس سے یسوع مسیح کا جلال اس پورے علاقے میں ظاہر ہو۔ پر صاحب مجھے بتائیے گا یہاں پر ہمارے کتنے مسیحی خاندان آباد ہیں؟ گلگت بلتستان جو علاقہ ہے، اس پورے علاقے میں تقریباً 200 مسیحی خاندان ہوں گے، اور خالی گلگت میں تقریباً 150 خاندان ہوں گے۔ 150 ٹھیک ہے۔ پر صاحب آپ مجھے بتائیے گا سینئر پاسٹر انور فضل صاحب کے بارے میں، ان کی خدمات کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ میں پاسٹر انور فضل سے تو کبھی ملا نہیں ہوں، لیکن میں نے ان کے بارے میں سنا ہے، اور جو آپ کا ٹی وی ہے ایزک ٹی وی، اس کے حوالے سے ہی میں نے سنا ہے۔ میں اس بات پہ زیادہ خوش ہوں کہ ایزک ٹی وی نے شروع کیا تھا جب اپنا کام، اور ٹی وی کے سبب سے بہت سارے لوگ جو دور دراز علاقوں میں رہتے ہیں، ایون جو اس گلگت بلتستان کے علاقے میں رہتے ہیں، ایسی جگہیں ہیں جو دشوار گزار علاقے ہیں، لیکن ٹی وی کی سبب سے، ایزک ٹی وی کے سبب سے خدا کا کلام ان تک پہنچتا ہے۔ ایزک ٹی وی نے انیشیٹ کیا تھا، اس کے بعد اور بہت سارے ٹی وی اب ہیں جو آن ایئر ہیں، مسیحی ٹی وی، جن کے سبب سے لوگ برکت پا رہے ہیں، اور میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ یہ انجیل کو پھیلانے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، اور یہ سارے ٹی وی جو ہیں خدا کے جلال کے لیے استعمال ہو رہے ہیں۔ بھائی انور کو میں کہوں گا کہ خدا ان کو برکت دے، انہوں نے یہ جو انیشیٹ کیا تھا، ایزک ٹی وی میرا خیال ہے پہلا مسیحی ٹی وی تھا، انہوں نے انیشیٹ کیا تھا، اور خدا ان کو اور برکت دے اور اپنے جلال کے لیے استعمال کرے۔ تھینک یو سر۔ جی تو ناظرین، آپ نے دیکھا کہ خدا کے عظیم خادم نے بڑی خوبصورت باتیں اور بڑی معلوماتی باتیں بھی آپ کے ساتھ شیئر کی۔ ابھی میرے ساتھ ان کے ایلڈر صاحب موجود ہیں، ہم ان سے بھی بات کریں گے۔ ایل صاحب سلام۔ آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام ریاض مسیح ہے۔ ایل صاحب آپ ہمیں بتائیں، گلگت بلتستان میں آج پہلی دفعہ آئزک ٹیلی ویژن کی ٹیم آئی ہے، کیسا لگا آپ کو؟ بہت اچھا لگا ہے۔ میری رویا ہے خداوند جس طرح ملک کے طول و عرض میں کام کر رہی ہے، یہ بلتستان میں بھی خدا نے ان کو شرف بخشا ہے کہ یہاں آ کر لوگوں سے ملیں، اور ہمارے چرچ کے بارے میں جو پادری صاحب نے بتایا، میرے سینئر پاسٹر صاحب نے بتایا ہے، جو ان کی رویا ہے اس کے بارے میں آپ نے سنا ہے، اور مزید خداوند سے دعا کریں کہ یہ رویا ان کی یسوع مسیح کے فضل سے آگے بڑھنے والی رویا ہو۔ تھینک یو ایل صاحب، خدا آپ کو برکت دے۔ جی تو ناظرین، اسی طرح میرے ساتھ ایک اور چرچ ایلڈر صاحب موجود ہیں، ہم ان سے بھی بات کریں گے اور پوچھیں گے کہ پہلی دفعہ گلگت شہر کے اندر آئزک ٹیلی ویژن کی ٹیم یہاں پہ آئی ہے، ان کو کیسا لگا ہے، اور آئیے اپنی تمام خدمات کے بارے میں بھی بتائیں گے۔ ایل صاحب سلام۔ جی، آپ کا نام کیا ہے؟ جی سرفراز مسیح۔ سرفراز بھائی، کیسا لگا آپ کو کہ پہلی دفعہ آپ کے شہر میں آئزک ٹیلی ویژن کی ٹیم آئی ہے؟ جی، ہمیں بہت اچھا لگا، یہ ہمارے لیے بڑی شرف کی بات ہے کہ آئزک چینل والے ہمارے پاس آئے ہیں، اور ہمارے لیے یہ بڑی خوشی کی بات ہے، کیونکہ ہم جب پروگرام دیکھتے ہیں تو بہت سارے علاقوں میں جب جاتے ہیں آپ لوگ، تو ہمارے دل میں بھی یہ ایک خواہش تھی کہ کاش کہ ہمارے پاس بھی آئیں، لیکن یہ خدا نے ممکن کیا کہ آپ لوگ ہمارے پاس آئے ہیں، اور ہمارے لیے بڑی شرف کی بات۔ تھینک یو ایل صاحب، آپ کی خوبصورت دعاؤں کا اور خوبصورت باتوں کا خداوند آپ کو برکت دے۔ ناظرین، یہاں پہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ہمارے ساتھ اس وقت چرچ یوتھ موجود ہے، اور یاد رکھیں یہ جو یوتھ ہوتی ہے کسی بھی ملک کی، کسی بھی قوم کی ترقی کا ایک اہم ستون ہوتی ہے، تو ہم چرچ یوتھ سے بات کریں گے اور جانیں گے آئزک ٹیلی ویژن کے بارے میں۔ اور یاد رکھیں کلام بیان کرتا ہے جوانی کے فرزند ایسے ہیں جیسے زبردست کے ہاتھ میں تیر، اور نوجوان ہیں جو ہوتے ہیں یہ چرچ کے لیے، قوم کے لیے، ملک کے لیے ایک ستون کی مانند ہوتے ہیں۔ تو ابھی ہمارے ساتھ ہمارے نوجوان موجود ہیں، ہم ان سے بات کریں گے۔ آپ کا نام کیا ہے؟ ہاں جی، میرا نام اسد ہے۔ اسد بھائی، آپ مجھے بتائیں کہ آپ اپنی یوتھ کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟
جی ہمارے چرچ کی ایک اسپیشل رویا یوتھ کے لیے، یوتھ کو لے کے ہم مختلف ٹرپ کرتے ہیں سال میں 2، اور ہم پاکستان کے ڈفرینٹ ایریاز میں جاتے ہیں، سٹیز میں جاتے ہیں. آلموسٹ ہم نے سارے پاکستان کو کور کر لیا ہے. ہم پریئر واکس کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، اور پھر لیڈرز کے ساتھ بیٹھتے ہیں. ان کی سرپرستی میں ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں، اور ہمارا چرچ اسپیشلی یوتھ پہ کام کر رہا ہے، کیونکہ ہسٹورینز کہتے ہیں کہ گلگت بلتستان سے مشنریز جاتے تھے، اور ہمارا چرچ اس رویا کو دوبارہ سے زندہ کر رہا ہے کہ دوبارہ سے ہم مشن یوتھ ٹرپس لے کے ڈفرینٹ جگہوں پہ جاتے ہیں. شکریہ، بڑی خوبصورت آپ نے باتیں کی. ناظرین اسی طرح ایک اور نوجوان ہمارے ساتھ موجود ہے، ہم ان سے بھی بات کریں گے. آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام ذیشان ہے. ذیشان، مجھے بتائیے گا کہ آپ نوجوان جو ہے، نوجوان بہت ہی قیمتی ایسٹس ہوتی ہیں کسی بھی قوم، کسی بھی ملک کے لیے، آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں؟ یہ آپ کی بات درست ہے، اور میں اس بات کے لیے خدا کی شکر گزاری بھی کرتا ہوں کہ ہمیں ایسے لیڈرز ملے. ایف جی اے چرچ کے تھرو سر سجاد جو ہیں، پاسٹر صاحب کی وجہ سے ہم نے جو ہے کہ ہم تعلیم پا رہے ہیں، اور ہم دوسرے علاقوں تک بھی ہم پریئر واکس کے تھرو ہم پہنچتے ہیں، ہم وہاں پہ پریئر واکس کرتے ہیں. اور ہماری یہ رویا ہے، ہمارے چرچ کی یہ رویا ہے کہ ہم اس چرچ سے دوسرے ملکوں تک بھی اور پاکستان کے سارے شہروں تک ہم پہنچے. ہم دعا گو ہیں، اور ہم باقی جو پاکستان پورا اس وقت دیکھ رہا ہے ان سے بھی یہ گزارش ہے کہ ہمارے چرچ کے لیے، ہماری چرچ کی رویا کے لیے آپ ہمارا ساتھ دیں دعاؤں کے ذریعے، تاکہ خداوند کا جو خوشخبری کا پیغام ہے وہ پورے پاکستان بلکہ دنیا کے طول و عرض میں پھیلے. شکریہ، تھینک یو. آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام ابراہیم سجاد ہے. جی ابراہیم، آپ کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں؟ میں بس یہی کہنا چاہوں گا کہ خداوند جو ہے وہ گلگت بلتستان میں نوجوانوں کے لیے، یوتھ کے لیے ایک بہت بڑا کام کر رہا ہے، اور جس کے لیے ہم پورے پاکستان کو بلکہ بہت دعا کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ خداوند جو ہے آنے والے سالوں میں گلگت بلتستان کی یوتھ کو اور آگے بڑھائے، بڑے بڑے پوزیشنز پہ لے کر جائے، اور جو خداوند ہے گلگت بلتستان کی یوتھ سے جو اس کا یہ گواہی کا کام ہے وہ لے. آمین. ابھی ہم نے چرچ میں دیکھا آپ بڑا اچھا ہارمونیم پلے کر رہے تھے اور گا بھی رہے تھے، آپ اس بارے میں کیا کہیں؟ میں نے کچھ سیکھا نہیں ہے، بس یہ گاڈ گفٹیڈ ہے سب کچھ. میں نے سیکھا کسی سے بھی نہیں ہے، یہ خداوند کی طرف سے مجھ پر اس کا فضل ہے کہ میں گا سکتا ہوں اور ہارمونیم بھی پلے کر سکتا ہوں. جی تو ناظرین، آپ نے دیکھا خدا کے خادم نے بڑی خوبصورت باتیں کی، پھر ایلڈر صاحبان سے آپ کی ملاقات ہوئی، پھر آپ نے چرچ یوتھ کے ممبران سے بھی ملاقات کی. یقیناً آپ نے ان کی تمام باتوں سے، گواہیوں سے یقیناً بہت زیادہ برکت پائی ہوگی. اب ہم چلیں گے خداوند کے لوگوں کے گھروں میں، آپ کی ملاقات ان سے کروائیں گے، اور ہم گلگت کے اندر رہنے والے اپنے مسیحیوں سے بھی ملوائیں گے کہ کیسے وہ آئزک ٹی وی کے وسیلہ سے برکت پا رہے ہیں. آپ گلگت بلتستان میں آئیں تو آپ ضرور ایف جی اے چرچ جو ٹیال میں آئیں. یہاں پر خدا کے عظیم خادم پادری شہزاد مسیح صاحب جو ہے یہ بڑا پیار کرنے والے خادم ہیں، بڑی محبت رکھنے والے خادم ہیں، اور مہمان نواز ہیں. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ مہمان نواز ہیں، اور اپنے مہمانوں سے یہ بڑا پیار کرتے ہیں، ان کی بڑی دیکھ بھال کرتے ہیں. جب بھی آپ گلگت آئیں آپ ضرور اس چرچ کو وزٹ کیجئے گا. آمین. ہاللیلویا. خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں. ناظرین، اس وقت ہم پاسٹر سجاد صاحب کی فیملی کے ساتھ موجود ہیں، اور ناظرین مجھے آپ کو یہ بتاتے ہوئے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ اس وقت آپ ایک ایوارڈ دیکھ رہے ہوں گے. یہ ہماری بہن ہیں فرز سجاد، جنہیں UNDP یعنی یونائٹڈ نیشن ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت پاکستان میں یہ 2 ایوارڈ تھے جو 2 خواتین کو ملنے تھے. ایک خواتین جن میں سے ایک ہماری بہن ہے جنہیں یہ ایوارڈ ملا. آج ہم آئزک ٹی وی کے حوالے سے سینئر پاسٹر انور فضل صاحب کی جانب سے، پاسٹر ندا کی جانب سے، پاسٹر شوکت فضل کی جانب سے، پاسٹر منور فضل کی جانب سے، اور تمام آئزک ٹیلی ویژن دیکھنے والوں کی جانب سے سسٹر جی آپ کو مبارکباد دیتے ہیں. آپ نے مسیحی قوم کا نام روشن کیا پوری دنیا کے اندر. آپ نے پاکستان کا جو امیج تھا اسے اونچا کیا. خداوند آپ کو برکت دے. ہم چاہتے ہیں ناظرین، آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ اس بارے میں دیکھنے والے ناظرین کو ضرور بتائیں. شکریہ. سب سے پہلے میں خداوند کی شکر گزار ہوں، اور آپ کی آئزک
टीवी की सारी टीम की शुक्रगुजार हूँ जो आप दूर दराज से सफ़र करके इन पहाड़ों में हमारे पास पहुँचे हैं, तो खुदावंद की शुक्रगुजार हूँ इस बात के लिए। खुदावंद आपको बरकत दे। और इस अवार्ड के ताल्लुक से बात करना चाहती हूँ कि ये अवार्ड पाकिस्तान में औरतों को, जो औरतें औरतों के लिए काम करती हैं, ये स्पेशल अवार्ड उनके लिए है। और ये पाकिस्तान में मैं पहली शुमाली इलाका जात से हूँ जिसको ये अवार्ड मिला है। और ये अवार्ड उन सारी बहनों, उन सारी माँओं के लिए है जो घरों में बैठी हुई हैं और जो ये प्रोग्राम देख रही हैं, ये उनके लिए अवार्ड है। ये मेरा नहीं है, ये उन सारी माँओं बहनों के लिए है। और खुदावंद का शुक्रिया अदा करती हूँ कि ये उसने मुझे रोया बख्शी ताकि मैं पाकिस्तान की उन सारी औरतों के लिए काम कर सकूँ और जो घरों में हैं, जो पढ़ी लिखी नहीं है और कभी वो महसूस करती हैं कि शायद उनका काम सिर्फ घरों में रहना है, लेकिन खुदावंद ने 2007 में मुझे रोया दी कि मैं उन औरतों के लिए, उन बहनों के लिए, उन माँओं के लिए काम कर सकूं और उनके लिए वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर चला सकूं ताकि वो स्किल सीखें और वो अपने पाँव पे खड़ी हो सकें और उनके अंदर ये जुर्रत आए, उनके अंदर ये दिलेरी आए कि वो कमज़ोर नहीं हैं, वो अपने ख़ानदान के साथ पूरा बराबर की हिस्सेदार हैं और उनकी हेल्प कर रही हैं। तो ये 2007 में ये प्रोग्राम शुरू हुआ और खुदा के फजल से आज तक ये प्रोग्राम जो है, इस प्रोग्राम के वसीला से 1000 औरतें जो हैं ग्रेजुएट हो चुकी हैं। और ये छोटे से रूम से और 8 स्टूडेंट से ये शुरू हुआ था काम, लेकिन आज हमारे पास 6 स्कूल हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर जो मुख्तलिफ पहाड़ी गाँव के अंदर हैं, जो दूर दराज गाँव हैं, वहाँ पे भी ये सेंटर चल रहे हैं। और मेन सेंटर जो है गिलगित में है और यहाँ से औरतें जो है इस स्किल से फैज़याब हो रही हैं और ये उसी की बिना पर ये अवार्ड मुझे मिला है। इसके लिए खुदावंद का शुक्रिया अदा करती हूँ। हम आपको और आपकी तमाम खिदमात को आइज़क टेलीविज़न की जानिब से अप्रिशिएट करते हैं और दुआ है कि आप हमारी कौम की एम्बेसडर हैं जिन्होंने अपनी कौम की नुमाइंदगी की और पूरी दुनिया में जाकर आपने मसीही कौम का सर फ़ख्र से बुलंद किया। आप कौम की बेटी हैं, हम आपको बरकत की दुआ देते हैं। इसी तरह आप अपनी कौम, ना सिर्फ अपनी कौम बल्कि दीगर अक़वाम के लिए भी बरकत का बाइस बने। जी थैंक यू सो मच। मेरी एक ही ख्वाहिश है खुदा के हुजूर में कि ना सिर्फ पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात की औरतों के लिए ये काम करूं बल्कि पूरे पाकिस्तान के औरतों के लिए काम करूं। और मैं हमेशा उनको इनकरेज करती हूं कि आओ हाथ में हाथ मिला के हम आगे बढ़ें और इस काम को सीखें। हम किसी भी कौम से कम नहीं हैं। जब औरतें हमारे मुल्क की मजबूत होंगी तो हमारा मुल्क तरक्की करेगा और हम मिलकर खुदावंद यीशु मसीह के नाम को जलाल देंगे। आमीन। सरफराजी ना मशरिक से ना मगरिब से बल्कि नूरों के बाप की तरफ से है। आपने देखा कि कौम की इस बेटी ने किस तरह मसीही कौम का नाम रोशन किया। इसी तरह वो बेटियां जो घर बैठी हुई होती हैं, औरतें जो समझती हैं हम सिर्फ घर का ही काम काज कर सकते हैं, यकीनन ये बातें, ये गवाहियाँ और जितनी भी बातचीत खुदा की खादमा ने की, यकीनन आपने बड़ी बरकत पाई होगी। और इससे पहले कि मैं आमीन कहूँ, मैं अप्रिशिएट करूँगा पादरी साहब को, पादरी सज्जाद साहब को, जिन्होंने भरपूर सपोर्ट की अपनी मिसेस को और उनकी बदौलत इन्होंने ये, मैं आपको बताना चाहता हूँ, UNDP यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम में ये पाकिस्तान की सिर्फ 2 ख़वातीन को अवार्ड मिला, जिनमें से एक हमारी बहन है, एक हमारी मसीही कौम की बेटी है जिन्होंने खुदा के नाम को, यस्सु के नाम को रोशन किया। और दुआ है खुदा ने इसी तरह और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। अभी मेरे साथ इनकी साहबजादी खड़ी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। आपका बेटा नाम क्या है? शुमाया सजाद। शुमाया, मुझे बताएं, आपकी मामा को ये बेस्ट अवार्ड मिला, आप इस बारे में क्या कहें? जी, हम बहुत प्राउड फील करते हैं अपनी मामा से कि वो मतलब इतना बड़ा उनको ये अवार्ड मिला और हमारे लिए बहुत फ़ख्र की और प्राउड की बात है। आमीन। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मैं अभी मैट्रिक में रिसेंटली गई। तो कितने मार्क्स आपने हासिल किए 9th स्टैंडर्ड में? 88.7%। हालेलुया। खुदा आपको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे और इसी तरह खुदा का हाथ आपकी पूरी फैमिली पर बढ़ा रहे। जी, तो नाज़रीन, आपने पास्टर सज्जाद साहब की फैमिली से मुलाकात की और यकीनन आपने इनकी बातों से, गवाहियों से, मुलाकात से बड़ी बरकत पाई होगी। तो इसी तरह मेरे साथ मूसा सज्जाद खड़े हुए हैं, हम इनसे भी बात करेंगे। मूसा, सबसे पहले
हम आपको सलाम पेश करते हैं। आप मुझे बताएं, आइजक टेलीविज़न की टीम आपके शहर गिलगित में आई है, कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब कि इतनी दूर दराज से गिलगित शहर में आइजक टेलीविज़न आई, ये बहुत एक फ़ख्र की बात है हमारे लिए। जी मूसा, मुझे बताइएगा, आपकी मामा को बेस्ट अवार्ड मिला, आप इस बारे में क्या कहें? बहुत प्राउड फील करते हैं कि मतलब मेरी मामा को अवार्ड मिला, इसके लिए मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ। ठीक है, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मैं अभी 7th में हूँ। अच्छा, बहुत ज़्यादा हमारे नौजवान आपकी एज के होते हैं तो वो स्कूल नहीं जाते, आज आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं उनको कहूँगा स्कूल ज़रूर जाएं, एजुकेशन जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एजुकेशन जो है वो हमारे मतलब हासिल करना बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है जी। आखिर में कोई बात आपके पापा के मतलब आप क्या कहेंगे? हम चाहते हैं कि आपके पापा भी हमारे साथ खड़े हैं, आप उनकी खिदमत के बारे में, मामा की खिदमत के बारे में क्या कहेंगे? जी, मैं कहना चाहूँगा कि ये खुदा ने इनको रोया दी है, इसके लिए हम सारे बहुत शुक्रगुजार हैं और खुदा इनको और बरकत दे। आमीन। नाज़रीन, जब भी आप अपनी पर्सनल दुआओं में बैठें, आप ज़रूर पादरी सज्जाद साहब और हमारी बहन को फ़रद सज्जाद को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। ये गिलगित के अंदर पहाड़ों के अंदर मुख्तलिफ इलाकों में जाते हैं, वहाँ पर खुदा का कलाम पेश करते हैं, और वो लोग जो तालीम के जेवर से आरास्ता नहीं है, चाहे वो मसीही हैं चाहे वो दीगर अक़वाम से है, उनको तालीम के जेवर से आरास्ता करते हैं। आप जब भी दुआ में बैठें, इस फैमिली को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। आमीन। हालेलुया। खुदावन का शुक्र अदा करते हैं नाज़रीन, पहाड़ों के खूबसूरत शहर गिलगित में आज आइजक टेलीविज़न की टीम गिलगित कलीसिया से मुलाकात भी कर रही है और आप उनकी गवाहियों को सुन रहे हैं उन्हीं की ज़ुबानी। इस वक्त हम डीकन आज़ाद मसीह की फैमिली के साथ मौजूद हैं। आइजक टीवी को बड़े शौक़ से देखते हैं, आए सुनते हैं इनकी तमाम गवाहियों बातों को इन्हीं की ज़ुबानी। डीकन साहब, सबसे पहले हम आपको सलाम पेश करते हैं। आप हमें बताएं, आप घर में आइजक टीवी देखते हैं? जी बिल्कुल, मैं देखता हूँ आइजक टीवी, और इसके वसीला से मुझे बरकत भी मिलती है। और पहली बात ये मैं बताना चाहता हूँ कि मेरा बेटा बीमार था, और टीवी तो नहीं है आइजक टीवी, मेरे पास डिश नहीं लगाई, लेकिन मेरा ईमान था कि मैं जो ना ये आइजक टीवी वाले को दुआ दरख्वास्त भेजूँगा और मेरे बेटे को शिफा मिलेगी। छोटा बेटा ना बीमार हो गया था जी, काफ़ी ज़्यादा बीमार हो गया था। तो फिर क्या करना है, मैंने ना वो टीवी के सामने पानी रख दिया, किसी को नहीं मैंने बताया, ईमान के साथ टीवी के सामने मैंने पानी रख के तो वो मिसिस को दिया। इसके सिर्फ मैंने इधर छोटा सा क्रॉस लगाया, बिल्कुल ठीक है। आमीन। आपके बेटे का नाम क्या है? उज़ीएल। उज़ीएल का मतलब है खुदा की ताकत, यहोवा की ताकत। और ये जब पैदा हो गया था तो ठीक 3-4 दिन के बाद डॉक्टर ने हमें छुट्टी दे दी है। छुट्टी दी है, उन्होंने बोला कि चले जाओ। फिर एक और टेस्ट है मैंने मिसिस का करवाना था, तो वो मुझे कॉल आ गई कि बच्चा आपका काफ़ी ज़्यादा सीरियस है। तो वो पारी साहब थे साथ हमारे, उन्होंने बोला कि हम उधर से लेके हम CMS जाएंगे, हम फौरी तौर पे वहाँ पे लेंगे। लेकिन मेरा ईमान खुदा पे था बिल्कुल, तो पारी साहब ने बोला हम फौरी वहाँ पे लेके जाएंगे। हम तो हमने सोचा था कि बस हमारे हाथ से ये निकल गया है, लेकिन ये है कि सारा जलाल हमारे यीशु मसीह के नाम को है, तो बाकी हम तो कुछ नहीं है, लेकिन खुदा सब कुछ कर सकते हैं। आमीन। खुदा आपको बरकत दे। सिस्टर, आपका नाम क्या है? अनिका आज़ाद। अनिका सिस्टर, मुझे बताएं, उज़ीएल के वाले ने बड़ी खूबसूरत गवाही दी, आप बताएं सिस्टर निदा आपको कैसी लगी? बहुत अच्छी लगती हैं। अच्छा, आप उनके लिए दुआ करती हैं? जी ज़रूर करते हैं। इतने बुलंदों वाला पहाड़ों में, गिलगित के बड़े बड़े ऊंचे पहाड़ है, यहाँ पर आप आइजक टीवी कैसे देखते हैं? डिश तो नहीं है, लेकिन हम जो है ना यूट्यूब पे देखते हैं जी, उनके वो मैसेजेस देखते हैं हम, और इससे हमें बड़ी बरकत मिलती है। खुदावंद उनको बड़ी बरकत दे और ज़्यादा इस्तेमाल करे, खुदा उनको खुदा बरकत दे। नाज़रीन, जितने भी नाज़रीन इस वक्त प्रोग्राम को देख रहे हैं, आपने इस गवाही को सुना, और मैं आपको बताना चाहता हूँ ये गिलगित जो है ये एक बुलंदो बाला पहाड़ों के दरमियान बड़ी खूबसूरत वादी है। आप जब भी कभी आएँ ज़रूर गिलगित का विज़िट करें। यहाँ पर पादरी सज्जाद साहब है, बड़ा प्यार करते हैं खुदा के लोगों से। इसी तरह हम चलेंगे एक और मसीह ख़ानदान के दरमियान जो इस इंतज़ार में है कि कब डोर टू डोर की टीम उनके घर में भी आती है। आमीन। हालेलुया। खुदावन का शुक्र अदा करते हैं नाज़रीन, पहाड़ों के खूबसूरत शहर गिलगित में मौजूद है आज आइजक टेलीविज़न की टीम।
اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آج ہم موجود ہیں پیارے بھائی ایلڈر ریاض کی فیملی کے ساتھ آئزک ٹی وی سے. یہ سارا ایریا بڑا پیار کرتا ہے. ہم بات کریں گے ایلڈر ریاض صاحب سے, ان کی فیملی سے, کہ آئزک ٹی وی کے وسیلہ سے انہوں نے کیا برکت پائی اور آئزک ٹی وی کے متعلق یہ اپنے کیا خیالات کا اظہار کرتے ہیں. سنتے ہیں ہم انہی کی زبانی. بیٹا اسلام, آپ کا نام کیا ہے؟ نسیم ریاض. نسیم بیٹا, آپ مجھے بتائیں آئزک ٹی وی کی ٹیم آپ کے شہر, پہاڑوں کے شہر گلگت میں آئی ہے, کیسا لگا؟ مجھے بہت اچھا لگا اور میں ایک چھوٹی سی اس کے سلسلے میں گواہی پیش کرنا چاہتی ہوں. 3-4 سال پہلے میں جب دعا کر رہی تھی ڈیووشن ٹائم میں, تو جب میں ڈور ٹو ڈور دیکھتی تھی پروگرام, تو مجھے بہت اچھا لگتا تھا کہ خدا کے لوگ جو ہے گھر گھر جاتے ہیں اور برکت کا سبب بنتے ہیں. تو ایک دن میں دعا کر رہی تھی تو مجھے خواب آیا کہ آئزک ٹیم آئی ہے اور آ کر ایک پرانی سی جگہ ہے, ویران سی, اس جگہ میں آ کے کافی دور دراز علاقے میں وہ آئی ہے. تو میں یہ خواب بھول چکی تھی, لیکن رات کو جب آپ لوگ آئے تو ہمارے ایلڈر جو ہے وہ کلام کر رہے تھے اور پھر انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے آئزک ٹیم جو یہاں پہ آئی ہے آپ ان کے لیے پرے کریں. تو جب میں دعا کر رہی تھی خدا نے مجھے وہ دوبارہ وہی خواب دکھایا اور میں نے خدا کی شکر گزاری کی کہ یہ خدا کے سبب سے ہی ہوتا ہے کہ جب ہم خدا کے لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں, دل سے دعا کرتے ہیں, تو خدا ان کے پاؤں جو ہے جب ان علاقوں میں جاتے ہیں تو وہ برکت کا سبب بنتے ہیں. آمین. بیٹا خدا آپ کو بڑی برکت دے اور خداوند اپنے جلال کے لیے آپ کو استعمال کرے. آمین. اور میری یہی رویا ہے کہ میں جب بھی خدا کے خادم آتے ہیں ہمارے چرچ میں, مشنریز آتے ہیں, تو میں ان کے لیے ڈیووشن کرتی ہوں, خاص طور پہ ان کے لیے خدا کے حضوری میں ان کے بہاف پہ میں دعا کرتی ہوں تاکہ خدا ان کو اپنے گہرے طور پہ استعمال کرتا چلے جائے. لائک جیسے پاسٹر انور فضل ہیں اور جتنے بھی خدا کے بڑے بڑے سورما ہیں وہ خدا کے لیے ایسے ہی کام کرتے رہیں. اور ہمارے جو پاسٹر سجاد ہیں ان کے وسیلہ سے خدا نے یہاں پہ بہت کام کیا ہے. تو یہ میرے لیے آنر کی بات ہے کہ آپ سب یہاں پہ آئے ہیں اور خدا نے جو یہاں پہ کام کیا ہے ان کے وسیلہ سے, اور یہاں پہ اور جتنے بھی گواہیاں آپ نے سنی ہے یقیناً آپ کے لیے باعث برکت ہوگا. آمین. خداوند آپ کو بیٹا برکت دے. ناظرین میرے ساتھ ایلڈر سجاد صاحب موجود ہے, ریاض صاحب موجود ہے, ہم ان سے بھی بات کریں گے. ایلڈر صاحب, آپ بڑے پیاری اور بڑی خوبصورت شخصیت کے مالک ہیں اور پادری صاحب بتا رہے تھے آپ کی خدمات کے متعلق, آپ چرچ کے کاموں میں بڑا بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں. آئزک ٹیلی ویژن کی ٹیم, ہماری بیٹی نے رویا دیکھی تھی, خواب دیکھا تھا. ناظرین آپ نے سنا بیٹی نے خواب دیکھا تھا اور آپ کو بتانا چاہتا ہوں مسلسل 22 گھنٹے سفر کر کے ہم اپنی گاڑی پہ اس شہر میں پہنچے اور ہم شکر گزار ہیں اپنے خدا کے, پادری سجاد صاحب کے, ان کے ایلڈر صاحبان کے, ان کی تمام یوتھ کے, ان کی تمام مینجمنٹ ٹیم کے, جنہوں نے ہمیں دعوت بھی دی یہاں پر خدا کے لوگوں کے گھروں میں, پرمیشن دی کہ ہم جا کر ان کی گواہیوں کو ریکارڈ کر سکیں. ابھی میرے ساتھ ایلڈر ریاض صاحب ہیں, موجود ہیں. گہری چوٹ سے خدا نے ان کو شفا دی, میجر ایکسیڈنٹ ہوا, خدا نے ہاتھ بڑھا کر انہیں بچایا. ان سے انہی کی زبانی ان کی تمام گواہی کو سنیں گے. جی ایل صاحب. جی میں شکر گزار ہوں کہ آپ اس علاقے میں آئے ہیں, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یوئیل نبی کی معرفت خدا نے کلام کیا ہے کہ تمہارے بوڑھے خواب دیکھیں گے, جوان رویا دیکھیں گے. آپ اپنی جوانی کے اندر, میں آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ جوانی کے ایام میں جو میرے خادم سینئر پاسٹر سجاد مسیح کی رویا ہے اس کو بھی آپ نے دیکھا, اور کس طرح یہ لوگوں کو یہاں مینج کر رہے ہیں کلیسیا کے کاموں کے لیے. نہ صرف کلیسیا کے, صرف یہاں بہت سارے لوگ یہاں فیض یاب ہو رہے ہیں. ہمارے اسکول شائننگ لائٹ کی طرف سے 1050 بچے پڑھ رہے ہیں, فیض یاب ہو رہے ہیں. اور میں خدا کا شکر کرتا ہوں اپنے سینئر پاسٹر سجاد صاحب کے لیے, جن کی یہ رویا ہے کہ دنیا بلکہ انٹرنیشنل لیول پہ دنیا کے طول و عرض میں کام کیا جائے, اور ہم ان کے زیر سایہ کام کر رہے ہیں. اور خدا نے ہمیں یہ بوجھ بخشا ہے کہ روحوں کو جیتنے کا, اور خدا ہر روز ہماری زندگیوں کے وسیلہ سے کام کر رہا ہے. اور میری ہر روز یہ فوکس ہے کہ میں 40 لوگوں کو خدا کے زندہ کلام کی گواہی کو شیئر کرتا ہوں. اس لیے خداوند آپ کو اور آپ کے سارے ایزک ٹیم کو اور سینئر پاسٹر انور فضل کو برکت دے, اور سسٹر نیدا کو بھی برکت دے کہ انہوں نے اپنے شولڈر پہ اب خداوند کا بوجھ لے کر دنیا کے دونوں عالم میں کام کر رہے ہیں. اور مجھے خوشی ہوئی ہے کہ ڈور ٹو ڈور ہمارے گھر میں آئی ہے. ہم ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں, ان کی ساری خدمات کو ہم بلیس کرتے ہیں, کیونکہ خداوند اور گہرے میں ان کو جس طرح انور فضل کو طول و عرض میں کام کر رہا ہے دنیا کے, اور یہ ان کو شیر ببر ان کی طرح یہ داڑتے پھریں اور
इंसानों की रूहों के लिए काम करते रहें, आमीन। कलाम बयान करता है कि बामौका बातें रुपेली टोकरियों में रखे हुए सोने के सेब हैं। आपने बड़ी खूबसूरत बातें खुदा के खादिम एल्डर रियाज से सुनी, बेटी से सुनी, इनके ख़ानदान से मुलाकात की। यकीनन नाज़रीन आपने बड़ी बरकत पाई होगी। इसी तरह हम चलेंगे एक और मसीह ख़ानदान के दरमियान जो इस इंतज़ार में है कि कब डोर टू डोर की टीम उनके घर में भी आती है, आमीन। जी तो नाज़रीन, जिस तरह आज आपने देखा कि खुदा के लोगों ने बड़ी खूबसूरत बातें और गवाहियाँ आपके साथ शेयर की, यकीनन आज के प्रोग्राम के वसीला से आपने बड़ी बरकत पाई होगी। इससे पहले कि हम आपको इजाज़त दें, मैं चाहता हूं कि हमारे साथ हमारे टीम इंचार्ज बाबर पहलवान साहब जो है, ये खुदा के खादिम पादरी शहजाद साहब को आइज़क टीवी की जानिब से, सीनियर पास्टर अनवर फजल साहब की जानिब से, सिस्टर निदा की जानिब से, पास्टर शौकत फजल की जानिब से माला पहनाकर हम इनकी तमाम खिदमात को अप्रिशिएट करेंगे। और मैं दरख्वास्त करूँगा सब लोग तालियाँ बजाएँ।